مسلط کیے گئے لوگوں کی طرف سے یہ بل آیا ہے. محترمہ جو ٹک ٹاکر چیف منسٹر صاحبہ ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں اور ڈیزاسٹر ہو چکی ہیں اس پورے صوبے کے لیے، ہر کمیونٹی کو جا کے اس نے چھیڑا ہے. غیر محفوظ طریقوں سے محفوظ ہونے کی وہ کوشش کر رہی ہیں. دیکھیں ڈکٹیٹرشپ ہے، 1985 سے یہ لوگ پنجاب میں رول کرنے آ رہے ہیں، اور اب یہ پنجاب کا رکھ کے پنجاب کے کندھے پہ یہ بندوق رکھ کے پورے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بندہ بلوچستان میں اگر کوئی کمنٹ کرتا ہے تو یہ پنجاب پولیس ادھر بھجوا کے، جو کہ ہمارے آئی جی اس وقت ان کے پے رول پہ بیٹھے ہیں، ان کے ذاتی میں سمجھتا ہوں پے رول پہ ہے کہ نگران گورنمنٹ کا ایسا کتنا قابل وہ آئی جی ہے کہ جس نے پورے نگران گورنمنٹ میں بھی ٹائم گزارا ہے، ابھی بھی وہ ان کا پسندیدہ آئی جی ہے بیٹھا ہے. تو میں اس کے یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ہر سطح پہ چیلنج کریں. ہائی کورٹ میں آپ بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی جا رہے ہیں. ہم بحیثیت جماعت ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم اس کو چیلنج کریں گے. دوسری اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنی بھی آپ کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، میں آج پیپلز پارٹی کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ جمہوریت کے، آزادی صحافت کے علمدار ہیں تو وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں. آپ وفاق میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، مرکز میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے گورنرشپ لی ہے، آپ نے ان سے پریزیڈنٹشپ لی ہے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کوئی آپ ابسٹین کر جائیں اور اپنے آپ کو آپ وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھنگلوں تو مٹی جاڑنا، اس طرح نہ کریں. آپ کا بجٹ سیشن آ رہا ہے، آپ ان کا بجٹ پاس نہ ہونے دیں. اگر آپ حقیقی طور پہ ساتھ ہیں تو آزادی صحافت کے آپ ساتھ ہیں تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے 2-4 ممبر نہ ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پاس عددی اکثریت ہے، لیکن مرکز میں آپ اثر ڈال سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ کو کیا مجبوری ہے؟ وزارتیں آنی جانی چیز ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ادھر تو گورنر صاحب کو ٹھیک ہے اب بلایا گیا ہے، کل جا رہے ہیں ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ، لیکن گورنر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ گورنر یہی کر سکتا ہے کہ ایک دفعہ بھیجے گا، 15 دن بعد بل آٹومیٹکلی ہو جائے گا. پنجاب میں آپ مرکز میں پیپلز پارٹی کو ان کو دینا چاہیے ٹف ٹائم. ان کا پاس نہ ہونے دیں بجٹ، تب تو ہم سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی اس بل کے خلاف ہے. ادروائز ہم یہی سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. آپ سب سے پہلے تو میں مذمت کروں گا بھرپور طریقے سے جس طرح ہمارا سیکریٹریٹ کو اسلام آباد میں گرایا گیا. نقوی صاحب اور پرائم منسٹر پوری طرح کام کر رہے ہیں، شہباز شریف، کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو دبانا ہے. ہمارے انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن صاحب پہ حملہ کیا گیا. آج 25 مئی کا دن ہے، ہمیں یہ دن نہیں بھولتا کیونکہ ہمارے ورکرز کو دبایا گیا تھا. ہمارے ورکرز، فیصل ہمارے ایک ورکر تھا جس کو دھکا دے کے دریائے راوی سے جس طرح اس کی شہادت ہوئی. تو میں یہ ساری چیزیں، لا اینڈ آرڈر کی جو پوزیشن ہے آپ کے سامنے ہے. گندم کی پروکیورمنٹ پہ یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ ڈیزاسٹر ہو چکا ہے. پنجاب میں کسان بیچارہ رل گیا ہے. اس وقت گندم کا 32 لاکھ ٹن جو انہوں نے باہر سے منگوائی ہے اور $1.5 ارب کا جو انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے. دیکھیں بات سیدھی سی ہے، یہ ذہن کو قابو کر رہے ہیں لوگوں کے. ڈیفامیشن بل کو آپ عام نہ سمجھیں، یہ ایک ابتدا ہے ڈکٹیٹرشپ کی. اور میں جو مسلط کرنے والے ہیں، میں ان کو بھی یہ آج کہوں گا کہ آپ اتنا ان کو نہ ڈھانپیں کہ خود ننگے ہو جائیں. کہ ہم اب دیکھیں ہماری بات تو یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب ہم خسروں تک پہنچ گئے ہیں تو باقی کیا رہ گیا ہے؟ یعنی اتنی مذاق بن رہا ہے. UN کا ڈیلیگیشن بیٹھا تھا سینٹرل سیکریٹریٹ میں، وہاں پہ انہوں نے پولیس اندر داخل کر دی. آپ پاکستان کا کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں؟ اب جو ڈیفیمیشن بل ہے اس میں آپ پاکستان کا کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں؟ کہ جو بندہ بولے، کیا ایک ایلیٹ کلاس رہ گئی ہے؟ آپ نے ایک جگہ پہ آ کے بریکٹ لگا دیا کہ ان بندوں کی عزت ہے، باقی کی کوئی عزت نہیں. آپ اس کو مشتہر کریں. اور ہماری جو 14 امینڈمنٹ ہم نے دی ہیں، ایک امینڈمنٹ بھی انہوں نے نہیں اون کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس امینڈمنٹس میں یہی چیزیں کہی تھیں کہ آپ اس کو دوبارہ لے کے جائیں اسپیشل کمیٹی کے پاس، اسپیشل کمیٹی اس کو الیسٹ کرے، اسپیشل کمیٹی اس کو سول سوسائٹی کے ساتھ سامنے رکھے
اور سب سے بڑے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگوں سے مراد آپ کا پرنٹ میڈیا ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے, آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے. وہ آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کی زبان پہ انہوں نے قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں, اور اس ڈیفیمیشن بل پہ ہماری یہ پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم ڈیفیمیشن بل پہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے. اور پہلی دفعہ میڈیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے پنجاب اسمبلی میں اس بل پہ ان کو ٹف ٹائم دیا ہے, اور وہ مجبور ہوئے ہیں, اور ان کے چہرے سامنے آئے ہیں اس ٹک ٹاکر فارم 47 کی گورنمنٹ کے, کہ انہوں نے کس طرح اوور نائٹ یہ ایک شب خون مارا ہے آزادی صحافت پہ. یہ حکومت ایک ایسے نام سے ڈر رہی ہے کہ بائی نیم انہوں نے کیبنٹ میں پاس کیا ہے. ہماری لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے. دیکھیں کتنے پرچے ہیں خان صاحب پہ. میں 2 دن سائفر کی ہیئرنگ میں رہا ہوں, کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو, اور کتنا عرصہ وہ ایک مقبول ترین لیڈر کو اندر رکھ سکتے ہیں. ہم بھرپور اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ایسے پرچے وہ ہزاروں دے رہے ہیں ہمارے اوپر. 2 دن پہلے بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں. جو ایک ایونٹ ہوتا ہے ایک پنجاب, یہ آئی جی جو ہم اپنا لائے عمل ہے, ہم تو نیکسٹ آئی جی کے دفتر کے سامنے بھی احتجاج کریں گے کہ ہمارے ہم ایف آئی آرز لے کے جا رہے ہیں اس کے پاس دفتر کے سامنے, کہ یہ جو جھوٹی ایف آئی آرز آپ دے رہے ہیں اس پہ پرٹیکولرلی جو کیبنٹ نے یہ کیا ہے, پریکٹس ایسی نہیں ہوتی. دیکھیں بات جس طرح پہلے میرے بھائی نے یہ بات کی ہے, کچھ نارمز ہوتے ہیں. آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اور اس کے مقبول ترین پاکستان کے لیڈر پہ آپ بائی نیم ایک صوبائی کیبنٹ جس کی حیثیت ہی کو نہیں, جو اپنا آئی جی نہیں تبدیل کرا سکتی, جو اپنا سی سی پی او نہیں تبدیل کرا سکتی, ہم اس کی حیثیت اخلاقی طور پہ نہیں سمجھتے, لیکن ٹیکنیکلی ہماری لیگل ٹیم نے سب جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس کو دیکھ رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جا رہے ہیں اس کو چیلنج. پیپلز پارٹی اس کو اون کیوں کر رہی ہے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں؟ غلط کر رہی ہے, وہ غلط بیانی ہے. پیپلز پارٹی کا اس وقت ہم دیکھیں گے کہ سنجیدہ ہے. اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ آپ بیک ڈور اور آپ کی پالیسی اور لوگوں کے سامنے اور پالیسی ہو. مرکز میں جب تک وہ ادھر ان کی اکثریت ہی نہیں ہے. ہاں اس دن اگر وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے, ہمارے ساتھ ہوتے, اس بل کے امینڈمنٹس پہ سپیچز کرتے, تو دین ہم پوچھتے کہ ہم سمجھتے کہ پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی سنجیدہ بالکل نہیں ہے. وہ اس وقت سنجیدہ ہوتی کہ اگر وہ مرکز میں ان کو ٹف ٹائم. کل ہمارے جو لیڈر ہیں حماد اظہر, ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. میں تو حملہ کہوں گا, اور اس کا ایک کتا بھی لے گئے ہیں, یعنی اور کچھ نہیں ملا تو ان کا کتا لے گئے ہیں. جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ جنم لیں گی. ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, جیلی مینڈیٹ سے آیا ہے. اور ان کو میں یہ کوئی ادھر میں غلط بیانی نہیں کر رہا. ان کے جو جس طرح یہ حالات کی طرف جا رہے ہیں, مجھے آگے بہت بڑا بحران پنجاب میں نظر آ رہا ہے. پیمرا کا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کے افیکٹ ہی ہم ہیں کہ ہمارے نام لسٹوں میں آئے جاتے ہیں, کہ اس بندے کا نام نہ آئے, اس بندے کا آئے. باقی دیکھیں جی, نون لیگ کے لوگ اس وقت پریشان ہیں. میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو سمت کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری سمت کیا ہے, کیونکہ اسمبلی کے اندر ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں. یہ جو بل راتوں رات ہوا ہے, یہ بل دوبارہ آپ کو یہی عرض کروں گا کہ یہ بل ایک آسمانی صحیفہ تھا جو اوپر سے آیا ہے, اور ایز اٹ از آگے